کہ میں ساحل ادیم ذمہ دار ہے کہ لاہور میں بیٹھی ہوئی بندی کو 20+ عمر ہوگی آپ کی، طاغوت کا لفظ پہلی دفعہ سنا اس نے. بیٹا بات سنیں، یہ کیا طریقہ ہے گفتگو کا؟ آپ بدتمیزی مت کیجیے. جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹاپک بڑا وائرل ہو رہا ہے، ایک کلپ سوشل میڈیا پہ طاغوت کے حوالے سے. ساحل ادیم صاحب اور خلیل الرحمان قمر صاحب سے ایک لڑکی سما نیوز کے ایک پروگرام میں ایک سوال کرتی ہے کہ ساحل صاحب کو کہتی ہے کہ آپ نے 95% وومنس کو، عورتوں کو جو ہے وہ اجڑ اور جاہل کہا ہے. وہ آپ نے کس بیس پہ کہا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ان کو جاہل کرنے کے لیے تو آپ بالکل کہیں. اگر نہیں ہے آپ کے پاس کوئی دلیل تو معذرت کریں، معافی مانگیں اس چیز پہ ان سے. 95% خواتین کو جاہل کہا، اس کے لیے میں چاہوں گی کہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے. تو ساحل صاحب ان سے آگے سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کو طاغوت کے معنی کا پتہ ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے میں نے طاغوت کے معنی تو مجھے نہیں پتا، میں نے طاغوت کا لفظ میں نے کوئی 200-300 دفعہ میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے. آج سے پہلے آپ نے طاغوت کا لفظ سنا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے آپ سے ہی بہت دفعہ 200-300 دفعہ سن لیا آج نا. تو ساحل صاحب ان کو کہتے ہیں کہ یہی تو بات ہے کہ آپ کو طاغوت کے معنی کا نہیں پتا، کیونکہ اسلام میں اور قرآن میں جاہل کو جاہل کہنا جو ہے وہ فرض قرار دیا گیا. اور آپ معافی بھی مانگیں. ازوا، میں معافی اس لیے مانگتا ہوں آپ سے کہ میری بچی جاہل ہے. میری بچی جاہل ہے. نہیں، آپ پھر وہی کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرا قصور ہے کہ میری بچیاں جاہل ہیں. آپ اپنی اس بات میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ ہر باپ کو، اور بیٹا بات سن لو، ذمہ ایسے لیتے ہوتے ہیں اسلام میں کہ میں ساحل ادیم ذمہ دار ہے کہ لاہور میں بیٹھی ہوئی بندی کو 20+ عمر ہوگی آپ کی، طاغوت کا لفظ پہلی دفعہ سنا اس نے. تو ساحل صاحب ان کو آیت سناتے ہیں کہ کیا علم والے اور جاہل جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے. ان آیت کا وہ ترجمہ سناتے ہیں جس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں. تو وہ آگے سے لڑکی کہتی ہے کہ آپ مجھے آیات سنا رہے ہیں عربی کی اور مجھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ میرے سوال کا جواب دیں. آج آپ کو طاغوت کا پتہ چلے جو اسلام کا سب سے بڑا گناہ ہے. اسلام میں سن بیٹا بات سن، بحث نہیں کر رہا ہوں. یہاں پہ ٹاپک خواتین کے حقوق کا تھا، اسلام میں گناہوں کا نہیں تھا. وہ بتاتا ہوں نا، کسی وجہ سے میں بتا رہا ہوں. تھوڑا سا رک جائیے، سن لیجئے پہلے. جی، ٹیکنیکل ٹرم ہے. اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت. اور آپ کو نہیں پتا تھا. تو سب سے پہلی گزارش میری یہ ہے کہ سوال کا جواب دینے کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال کرنے سے بہتر تھا کہ آپ اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کر لیتے. آسان لفظ، سلیس معانی استعمال کر سکتے تھے. اس کے لیے طاغوت بنیادی طور پر ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شیطانی طاقتیں، یا شیطان یا باطل یا کفر یا باطل کی طاقتیں، یا اللہ سے ہٹ کر کوئی بھی طاقت اگر آپ کو کسی اور طرف کسی کی اطاعت کے لیے راغب کرتی ہے یا کسی اور راستے پہ لگاتی ہے، یا کوئی بھی طاقت یا کوئی خدائی کا دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ انبیاء اولیاء کی اطاعت کے لیے آپ کو کہتا ہے یا کسی اور طرف آپ کو چیزیں لے کے جاتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے تقی عثمانی صاحب نے اس کے لیے ابلیس کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. کہ آپ ان کو سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ آپ کو ابلیس کا پتہ ہے یا آپ کو شیطانی طاقتوں کا پتہ ہے. اگر نہیں ہے تو آپ شیطانی طاقتوں کی وجہ سے ہی ہماری وومنز جو ہے، ہماری عورتیں جو ہے وہ 90% جہالت کی طرف جا رہی ہیں. تو پہلی گزارش یہ ہے کہ جاہل کو جاہل کہنا، علم والے اور لا علم یا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں، یہ معاملہ ہی سرے سے اور ہے، یہ بات ہی اور ہے کہ علم والے اور جاہل یہ کس کو نہیں پتا کہ برابر نہیں ہو سکتے. کہ اس کے سوال کا جواب تھا کہ کس بیس پہ آپ کو عورتوں کو آپ نے جاہل کہا ہے. تو ڈاکٹر عفان قیصر صاحب نے بھی ایک ویڈیو بنائی، اس نے عورتوں کو جاہل کہنے کے لیے جو دلیل پیش کی وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی لکھی عورتوں کو جو ہے وہ پیروں کے پاس اور فقیروں کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور بابوں کے پاس تویز لیتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے. تو عورتیں تویز بھی لیتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کا اعتقاد، کسی کا عقیدے کا غلط ہونا، کسی کا کسی چیز پہ اعتقاد رکھنا یا کسی چیز پہ یقین رکھنا، اس کے جاہل ہونے کی بالکل بھی دلیل نہیں ہے. بالکل بھی آپ اس بیس پہ کسی کو جاہل نہیں کہہ سکتے. اور دوسری جو میرا مین موقف تھا جس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی، جس کے لیے جو میں نے سوال کرنا تھا، کہ میری گزارش ہے ہمارے سوشل میڈیا کے دینی نمائندگان سے
کہ کہاں پہ ہمارے رحمت للعالمین نبی نے، کہاں پہ ہمارے رسول خدا نے کسی بھی سوال کرنے والے کو اس انداز میں جواب دینے کا کہا. میں بالکل بھی لڑکی کو درست نہیں کہتا کہ وہ غلط کر رہی تھی اور اس کو مطلب جو ہے وہ ان کے مطابق اس کو تہذیب نہیں تھی. اس کا سوال تو درست تھا نا، اس کو تہذیب تھی یا نہیں تھی، بات کرنے کا سلیقہ تھا یا نہیں تھا، اور آپ نے ہی اپنے رد عمل سے جو ہے اس کو تہذیب سکھانی تھی، آپ نے ہی اس کو بتانا تھا کہ کیسے. اب آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دوست کہ لڑکی بات ہی نہیں سن رہی تھی. لڑکی اس لیے بات نہیں سن رہی تھی کہ آپ اس کو سمجھا ہی نہیں پا رہے تھے، اور اگر آپ اس سائلہ کو سیٹسفائیڈ مطمئن نہیں کر پا رہے تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ میں بھی شاید کوئی کمی بیشی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ساری غلطی اس کی ہے، اور میں بالکل درست بھی نہیں کہتا لڑکی کو، لیکن ہمارے نبی نے کہیں بھی کسی سوال کرنے والے کو اس طرح جواب دینے کا بالکل بھی نہیں کہا ہے. بالکل بھی ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ رسول خدا نے اس لہجے میں کسی سے بات کی ہو کہ اسے میگ لے لیا جائے، اس کو باہر پھینک دو اٹھا کے، اس کو باہر نکال دو. یہ تو پھر وہی احمد فرحات والی بات ہوئی کہ یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے، اسے اٹھا لو. یعنی یہ تو سوال کرتا ہے، اگر آپ مطمئن نہیں کر پا رہے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو آپ لہجہ بدل لیں. تو ایسے لہجے میں آپ دین کے جو ہے وہ پیامبر اور آپ جو ہے وہ دین کے نمائندہ بن کے ٹی وی چینل پہ گفتگو کرنے کے لیے گئے، اور آپ اس لہجے میں جو ہے وہ بات کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہی درس دیا گیا ہے ہمیں اور یہی کچھ ہمیں سکھایا گیا. وہ ایک مثال، ایک واقعہ ہے بڑا سلیس، آپ سب نے سنا بھی ہوگا. میں اس لیے بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک سادہ سی بات جو میں واقعہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور ایک شخص جو ہے وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے آ کر رسول خدا کی شان میں جو ہے وہ کوئی غلط ملط اشعار پڑھے، اور انہوں نے گستاخی کی اور گستاخانہ شعر پڑھنا شروع کر دیے. تو حضرت عمر فاروق اٹھے اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ اور علی کو میرے پاس بلاؤ. لوگوں نے علی کو بلایا اور رسول خدا نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ علی جاؤ اور جا کر اس کی زبان کاٹ دو. تو مولا امیر علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے ساتھ لیا اور شہر سے باہر گئے. شہر سے باہر جا کر نوکر کو کہا کہ میرا سرخ گھوڑا لاؤ. تو نوکر مولا امیر کا سرخ گھوڑا لائے اور سرکار نے ان کو گھوڑے کی جو ہے لگام وہ تھماتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک اشرفیوں کی تھیلی دی اور اسے کہا جاؤ بھاگ جاؤ. تو دوڑے دوڑے لوگ رسول خدا کی طرف گئے اور ان سے فرمایا کہ جس شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے اور آپ نے کہا علی سے کہ جاؤ اس کی زبان کاٹ دو، تو علی نے تو اس کو گھوڑا بھی دیا اور اشرفیاں بھی دیں اور کہا جا کے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. تو وہ تو وہاں سے بھاگ گئے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا علی میری بات سمجھ گئے. تو یعنی یہ ایک گستاخ جو ہے وہ اس کے لیے رسول خدا کا جو ہے وہ رد عمل تھا، اس کے لیے جواب تھا کہ علی میری بات سمجھ گئے. دوسرے دن وہی شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے آ کر رسول خدا کی شان میں اصحاب کرام کو نعت سنائی اور رسول خدا کی شان میں شعر پڑھے. تو وہ تب رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ علی میری بات سمجھ گئے کہ اس کی زبان کیسے کاٹنی ہے. تو آپ اس طرح جواب دے رہے ہیں اس بیچاری بچی کو، اس کو جھڑک بھی رہے ہیں اور اس کو دھکے بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باہر نکال دو، اس سے میگ لے لیا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ درس اسلام ہے. یہ آپ دین کے نمائندگان ہیں، آپ دین کے جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ ایک علماء کرام کا تو جو کردار ہے وہ شاید لوگوں میں ادا کر رہے ہیں. جو سوشل میڈیا کے ہمارے دینی نمائندگان ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ یہ بالکل جو ہے وہ چیز نارمل نہیں تھی. تو گزارش یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں ایک کلپ اور بھی وائرل ہوا کہ حسن اقبال چشتی صاحب کا ان کا نام ہے دی سکولو ہٹال ہے اتنے ڈانس کر دی پئی دی سکولو ہٹال ہے ڈانس کر دی پئی. تو انسانوں میں خامیاں ہوتی ہیں. کیا اس ماحول کی وجہ سے پھر ہمارے کوئی دوست سوشل میڈیا پہ پوسٹر لگا رہے ہیں کہ مسلسل جی لڑکیوں کے ڈانس کے ان چیزوں کے کلپ وائرل ہوتے ہیں، تو ان کلپس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر تو ڈانس ہو رہی ہے. تو آگے سے کسی ایک مذہبی ہمارے دوست نے لبرل نے ان کو یہ بھی جواب دیا کہ اس طرح اگر آپ کلپس کی بات کرتے ہیں تو یہ کلپس تو مدارس سے بھی نکل رہے ہیں، تو پھر ان کا کیا کیا جائے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ 5-10% جو ہے وہ کلپ اگر کسی لڑکی کا ناچنے گانے کا یا کسی کے ساتھ بیٹھنے کا یا کوئی اس تہذیب کا یا ان چیزوں کا سامنے آیا ہے تو آپ اس کے بدلے میں آپ سب کو غلط کہہ دیں گے.
آپ سب جو بچیاں، اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہے، آپ کالج کی بات نہیں کر رہے، آپ سکول کی بات کر رہے ہیں. سکول میں کس طرح کی ہماری معصوم بچیاں جاتی ہیں، کس لیول کی وہ ہوتی ہیں، کتنی عمر کی وہ بچیاں ہیں جو سکول میں جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، اور ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو جو لفظ اس کے لیے بنتا ہے وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، اور ان کے والدین کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں طوائف کا سودا کرنے والے کو. کیسے الفاظ آپ، یہ آپ کا دین جو ہے وہ تبلیغ کا طریقہ کار سکھاتا ہے کہ آپ یہ الفاظ استعمال کریں. آپ کیسی دین کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ یعنی یہی کہتا ہے ہمارا اسلام کہ آپ اس انداز میں تبلیغ کا یہی طریقہ کار ہے اور یہ الفاظ استعمال کر کے آپ جو ہے وہ تبلیغ کریں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بلا لے خود کو یا نک وڈوا لے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ الفاظ نہیں ہیں تبلیغ کے. یہ لوگ جس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں وہ بالکل بھی اس چیز پہ تو نہیں کر رہے کہ آپ نے غلط بات کی ہے. اس طرح کی یہی بات علماء کرام، یہی بات مبلغین دوسرے انداز میں، دوسرے الفاظ میں بارہا دفعہ کہہ جاتے ہیں. لوگوں کا اس پہ تو کوئی رد عمل نہیں آتا. آپ اوپر سے تحریر میں لکھ رہے ہیں، عمار اقبال صاحب نے بھی لکھا کہ جو ہے آپ اس بات پہ دکھ کریں، اس کی تذلیل نہ کریں، اس بات پہ دکھ کریں کہ یہ بات سچ ہے. بات سچ یا جھوٹ ہونا تو معاملہ ہی بات کا ہے. بات تو یہ ہے کہ آپ دل آزاری کر رہے ہیں لوگوں کی، آپ کس انداز سے، کس لہجے سے بات کر رہے ہیں. کہ کبھی مدارس میں ہونے والے معاملات کے لیے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس میں انہوں نے اس طرح کے الفاظ تو استعمال نہیں کیے. یہ آپ کے رد میں، آپ کے ریئیکشن میں یہ سارے الفاظ آتے ہیں، یہ ساری چیزیں آتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لبرلزم اور مذہب کی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اللہ کے بندوں، کل تو ہم جو ہے وہ خون کی ہولی کھیل کر، کل تو ہم لاشیں اٹھا کے، کل تو ہم تھک ہار کے تھوڑا سا سستانے کے لیے آ کے بیٹھے. شیعہ سنی کی جنگ سے ہم نے کتنے قتل و غارت، کتنی جو ہے وہ ظلم و تشدد اور بربریت کی داستانیں رقم کر کے ہم کل تو آ کے سستانے کے لیے، کچھ ہمیں سیاسی ظلم و ستم سے اور کچھ ملکی حالات اس طرح کے ہیں، معاشرہ پہلے جو ہے وہ اتنے جذبات میں، اتنی شدت پسندی میں ہے، کل تو ہم آ کے بیٹھے ہیں. اور آج جو ہے وہ لبرلزم اور مذہب کی جنگ جو ہے شروع ہو چکی ہے، اور اس کی پیش گوئی دنیا کے مختلف پیش گوئیاں کرنے والے بھی کر چکے ہیں کہ ہماری اگلی جنگ جو ہے وہ مذہب اور لبرلزم کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں طرف سے معاملات شدت کی طرف جا رہے ہیں. جو لبرل دوست ہیں وہ بھی شدت پسندی کا ہی رد عمل دے رہے ہیں، وہ بھی شدت پسندی سے بات کر رہے ہیں. جس طرح وہ لڑکی بات کر رہی تھی، نہیں آپ تو معافی مانگیں. یعنی اب دکھ یہ ہے کہ وہ لڑکی جاہل تھی تو آپ تو مذہبی اسکالر تھے نا، آپ اس کو سمجھا سکتے تھے، آپ اس کو نارملائز کر سکتے تھے. ہمارا مذہب کہیں بھی پہلے بھی جو الزام ہے وہ یہی ہے کہ ہم تو جی ظلم و ستم کرتے ہیں، ہم تو دہشت گرد ہیں. ایسے بالکل بھی نہیں ہے. ہم ایسے الفاظ استعمال کر کے خود کو جو ہے وہ ثابت نہیں کرنا چاہتے، وہ ثبوت نہیں، وہ دلیل نہیں بننا چاہتے ہم کہ ہم تو شدت پسند ہیں، ہم تو جذباتی ہیں، ہم تو اس طرح کے جوابات دیتے ہیں. دکھ کسی بات کا ہے کہ جس سٹیج پہ ہم کھڑے ہیں، جس سطح پہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ جہاں پہ پہنچ گیا ہے، جہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ ہم نے چیزوں کو نارملائز کرنا ہے. وہاں پہ ہم نے محبت کا درس دینا ہے بجائے نفرت پھیلانے کے. وہاں پہ ہم نے چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. وہاں پہ ہم نے یکجا ہونا ہے بجائے جنگ لڑنے کے، شدت پسندی کے، خون ریزی کے. ہم نے چیزوں کو نارمل کرنا ہے. اور ہمارے مذہبی سکالرز جو ہیں سوشل میڈیا کے اور دیگر، وہ بجائے نارملائز کرنے کے سوسائٹی کو، اور سوسائٹی پہلے جس سٹریس میں پھنسی ہوئی ہے اور جو جس حالات میں پھنسی ہوئی ہے اس سے نکالنے کی، وہ چیزوں کو شدت کی طرف لا رہے ہیں، وہ چیزوں کو جو ہے اور سخت سے سخت کرتے جا رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس کو نارمل کریں، اس کو پولائٹ کریں. یہ کوئی اتنا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ساحل عظیم صاحب نے عورتوں کو جائل کہا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے اور عورتوں کو ان کے حقوق دلوانے چاہیے. ایک طرف تو ہم یہ دعوے دار ہیں کہ ہمارے اسلام سے زیادہ کوئی بھی عورتوں کے حقوق متعین نہیں کرتا. اسلام نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے، اور اسلام سے پہلے جو عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ہم نے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے جو ہے وہ آ کر عورت کے حقوق متعین کیے ہیں، اس کو وراثت میں حصہ دیا ہے. اور اسلام نے ہی آ کر عورت کو زندہ درِ گور ہونے سے بچایا ہے اور اس کو بیوی بنایا ہے، اور وہ سارا کچھ اس کو حقوق دیے ہیں جتنے دیے جا سکتے تھے. ایک طرف ہم یہ دعوے دار ہیں، دوسری طرف جو ہے ہم اسی عورت پہ ظلم و ستم کر بھی رہے ہیں. ہمارے مسلمان معاشرے میں ہی عورتوں پہ بربریت ہو رہی ہے.
یہ سارے ریپ کیس ہمارے مسلمان معاشرے سے، مسلمان ممالک سے آ رہے ہیں، چاہے وہ ریپ کیس ہوں، چاہے وہ عورتوں سے شدید کام کروانے والا بوجھ ہو، چاہے وہ عورتوں کو نہ پڑھانے کی بات ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، تو عورت کے حقوق کے لیے جو عورتیں آواز اٹھا رہی ہیں وہ بھی تنگ آ کے اٹھا رہی ہیں. اور عفان قیصر صاحب نے جو بات کی ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو، اور یہ ساری چیزیں جو عورتیں اس چیز کے لیے بات کر رہی ہیں، وہ آپ سب کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس میں کچھ جو ہے رد عمل کے طور پر وہ شدت آتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، عورت بھی بالکل نہیں چاہ رہی ہوتی. جب آپ اس کے لیے نارمل ہوتے ہیں تو وہ بھی نارمل ہوتی ہے آپ کے لیے. تو بنیادی مسئلہ عورتوں کے حقوق کا بھی نہیں تھا، بنیادی مسئلہ تھا جو میں نے گزارش پہلے کی ہے کہ لبرلزم اور مذہب کی جنگ. جس طرف ہم جا رہے ہیں نا، وہ لبرلزم اور مذہب کی جنگ ہے. جس سطح پہ، جس جگہ پہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ پہنچ چکا ہے، وہ لبرلزم اور مذہب کی جنگ شروع ہونے والی ہے، جس کو ہمیں نارملائز کرنا چاہیے. ہمارے مذہبی اسکالر کو نارملائز کرنا چاہیے، لوگوں کو بڑے پولائٹ طریقے سے، بڑی محبت کے ساتھ اپنے مذہب کی طرف لے کے آنا چاہیے، بجائے نفرت پھیلانے کے. یقین کریں، یہ جو لڑکی آپ سے جس شدت سے سوال کر رہی ہے، اس کے پیچھے جو ریزنز کھڑی ہیں، جو وجوہات کھڑی ہیں، وہ آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ وجوہات ساری یہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ شدت پسندی، خون ریزی، اس چیز کو جو ہے وہ شو کیا. کچھ زیادتی بھی کی گئی کہ وہ ظاہر ہمیں ایسا ہی کیا گیا جبکہ ایسا تھا نہیں ہمارے مذہب میں، اور کچھ گندے انڈے بھی تھے اس چیز میں جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.